بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ تحریک انصاف اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات کا آخری دور ہوتا، جی ہاں آخری دور ہوتا، الیکشنز کے حوالے سے بڑی ملاقات کی خبر سامنے آئی۔ ایک ہنگامی ملاقات، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ اب یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی تھی کہ جس کے کچھ ہی دیر کے بعد مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونا تھا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان۔ اب تحریک انصاف نے واضح کر دیا کہ جی یہ آخری دور ہوگا، اور بس عمران خان پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر تو مئی میں اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بس پھر ہم سپریم کورٹ کے پاس ہی جائیں گے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز جو فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، اور اس پر عمل درآمد کے لیے درخواست کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ جو تو اعلامیہ سامنے آیا ہے سرکاری سطح پر، جو خبر شیئر ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی جو شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ ایسے وقت میں یہ ملاقات جب عمران خان صاحب کے حوالے سے ملک میں اور عالمی سطح پر بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی صورتحال پر غور کیا گیا۔ موجودہ ملکی صورتحال پر غور، یہ جملہ ہی غور طلب ہے۔ اس وقت ملکی صورتحال کیا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مان رہی، حکومت الیکشن سے فرار چاہ رہی ہے، ہر صورت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے اور عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس وقت حالات ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ قومی اسمبلی میں اب کیا ہو رہا ہے، جی توہین پارلیمنٹ کے بل کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اقدامات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ محاذ رائی اداروں میں آج سے پہلے اس طرح سے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہاں حملہ ہوا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، لیکن اب تو انہوں نے ادارے کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو ریاست کی بنیادیں ہلا رہے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہوگا کہ وقتی طور پر جناب ہم بڑے کھڑے ہو رہے ہیں، بڑا جناب طاقت پکڑ رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں ملک، ادارے، آئین، ہر چیز کمزور ہو رہی ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور حکومت بھگتنے والی ہے۔ اس پر میں آتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے آج احکامات دیے ہیں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کس طرح یہ جو قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے ججز پر دباؤ کے لیے، اس میں لینے کے دینے کیسے پڑے ہیں اس پر میں آتا ہوں۔ اچھا جی، یہ جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی، اس میں ملکی صورتحال پر غور ہوا۔ وزیر اعظم کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو سرحدی صورتحال سمیت دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ امور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ خبر بھی ہے کہ آرمی چیف نے جو ان کا چین کا دورہ تھا اس کے حوالے سے، یعنی آرمی چیف، ذرائع بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ چین پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلوں اور عمل پر بھی بات کی گئی ہے۔ یہ شہباز شریف سے ملاقات میں، وزیر اعظم ملاقات میں۔ اب جناب باقی چیزوں میں پر آنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ چین کے دورے کے حوالے سے جب آرمی چیف نے بتایا ہے تو یہ بھی خبر سنیے کہ چین کے وزیر خارجہ چن کونگ 5 مئی کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ پاکستان کا ان کا وزیر خارجہ بننے کے بعد پہلا دورہ ہے، اور چین پاکستان سے کیا چاہ رہا ہے، آرمی چیف ہوئے ہیں اور اب وزیر خارجہ چین کے آ رہے ہیں، اور چین کیا چاہ رہا ہے آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی وہ ایک لیکس بھی ہوئی، ڈاکومنٹس وغیرہ، وہ سارا معاملہ جس میں وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی گھر بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ کورسپونڈنس کر رہی ہیں تو کہہ رہی تھی ہمیں اب چوز کرنا پڑے گا، ہمیں ایک طرف جانا پڑے گا، امریکہ یا چین، تو ہم اب چین کے تعلقات قربان نہیں کر سکتے، اور یہ سب باتیں۔ تو آپ اب دیکھیے کہ چین کیا چاہ رہا ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب سب سے اہم مانے جاتے ہیں چین کے حوالے سے، جو بھی معاملات ہوں اس پر میں آپ سے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کیے جائیں، چین سے پیغام لایا ہوں اپنے معاملات کو حل کریں، اور مشاہد حسین سید صاحب بار بار الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے چیزیں بہت واضح ہیں کہ چین کا کیا پیغام ہے، وزیر خارجہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور آرمی چیف نے بھی بتا دیا ہے پرائم منسٹر کو کیا بات ہوئی۔ اب ایک ایسے وقت میں جب حکومت ظاہرہ کے دباؤ میں ہے، اور حکومت اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے پاس آخری حل یہ ہے کہ جناب یعنی پچ ہی گہاڑ دیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، بھاگیں الیکشن سے، تو اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور معیشت، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اب پوری دنیا میں یہ ہے، لیکن پاکستان میں تو خاص طور پر اب یہ چیز ہے کہ ہماری معاشی کمزوری کا براہ راست اثر پڑتا ہے ہماری نیشنل سیکورٹی پر، اس سے جڑ چکی ہے۔
تو معاشی طور پر پاکستان کبھی تب بدحال نہیں تھا، اور اوپر سے پھر عدم استحکام آ رہا ہے. ہر طرف سے بات کی گئی ہے، تمام دوست ممالک کر چکے ہیں، تمام ادارے کر چکے ہیں، تمام دانشور، ہر طرف سے بات ہے کہ پاکستان میں جو یہ معاشی عدم استحکام ہے اس کی بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب سے حکومت آئی ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے خبر جو آتی ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ آتی ہے، اس سے آپ نے آگے تجزیہ لینا ہوتا ہے کہ اس خبر سے کیا نظر آ رہا ہے، اور جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ معاملات نہیں سمجھ رہے. شہباز شریف صاحب اب چاہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، اس پر میں حال ہی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ چیخ رہے ہیں جی ہمیں سچا پیار نہیں ملا، اب بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، کیوں نہیں عمران خان کو مائنس کر رہے، کیوں نہیں یہ ہو رہا. تو ابھی اداروں سے شکوہ ہے. تو شہباز شریف صاحب ہمیشہ اپنی طاقت اس طرف سے لینا چاہتے ہیں، اور اب وہ پھر پیروں میں گرے ہوئے ہیں کہ جی ہماری مدد کی جائے، ہماری مدد کی جائے. اور کتنی مدد کریں؟ ادارے جو ہیں وہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، الیکشن نہیں ہو سکتے، کتنا جائے اب. تو یہ جو عمران خان صاحب کی ملک میں اور بین الاقوامی سطح پر مقبولیت ہے، اس نے پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان پر دباؤ ڈالا ہے. اب شہباز شریف صاحب منت سماجت اپنی کریں گے، جی ہمیں بچا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، جو ہمیشہ وہ ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب ملک کے حالات اور عالمی حالات، عالمی دباؤ وہ جو آ رہا ہے کہ یہاں تک رپورٹ آ گئی، جی امریکہ کی طرف سے بھی آ گئی کہ جی شہباز شریف نے مذہب کو استعمال کیا، توہین مذہب کو استعمال کیا ہے عمران خان کے خلاف اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. امریکہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں عوام کی مرضی کی عکاس حکومت کی حمایت کریں گے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے، امریکہ بھی اس طرف آ رہا ہے، چین بھی اس طرف آ رہا ہے. تو یہ بھی ان کی اپنی بھی ٹسل ایک ہے. صرف یہی نہیں ہے، اب تو یہ خبر آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹریبیون میں چھپی ہے، پی ٹی آئی شیئرز اکنامک ریوائول پلان ود یو ایس. امریکہ کے ساتھ اکنامک ریوائول کا پلان تحریک انصاف نے شیئر کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی کمٹمنٹس کو بھی پوری کریں گے، ہم دوست ممالک کے ساتھ بھی آگے چلیں گے، تمام ممالک کے ساتھ. یہ تو عمران خان پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ ہم دوستی سب سے چاہتے ہیں، دشمنی کسی سے نہیں چاہتے، لیکن غلامی بھی کسی کی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ہمیں بتائے جی یہ حکومت ہوگی، یہ نہیں ہوگی. تو باقی تو عمران خان بار رہا کہہ چکے جی ہم تو بھارت سے بھی دشمنی نہیں چاہتے، ہم تو ہر ایک سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں. اب میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری ایمبیسیز کرواتی ہیں، سرویز کرواتی ہیں کہ کون کتنا مقبول ہے، کیا ہے، اور وہاں پر بھی اب امریکی نمائندگان میں بات ہو رہی ہے کہ جناب جو الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے، پاپولر کون ہے، اس حوالے سے. تو اب انٹرنیشنل پریشر بھی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جلاؤ گھراؤ اور تشدد کے مقدمے میں علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. تو ایک کے بعد ایک مقدمے میں ان کی ضمانت منظور ہو رہی ہے. عمران خان صاحب خود کو اب سمجھ رہے ہیں کہ عوامی طاقت کے ساتھ اور عالمی سطح پر جو دباؤ آ رہا ہے، عالمی طاقتوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اپنے حالات ٹھیک کریں، تو اس میں اتنی مضبوطی دیکھ رہے ہیں کہ اب تو انہوں نے یعنی اعتراض کر دے جی اے این پی کی جو عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے جو اے پی سی ہے اس میں تحریک انصاف کے لیے ہم نے شرکت نہیں کرنی، کیونکہ یہی راؤنڈ ہے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اسی میں کچھ نہیں نکلتا. اگر آپ مئی میں الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو پھر رہنے دیں. اب تو شاہد خان عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں 20 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہو گئی یہ آٹا اسکینڈل میں، انہوں نے کہا ہے کوئی تیار ہو یا نہ ہو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. شاہد خان عباسی وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ری امیجننگ پاکستان والے. تو یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں حکمران چوکوں پر صدا لگا رہے ہیں ٹکٹ لے لو لیکن کوئی لفٹ نہیں. یہ حال ہو گیا ان کی، تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں بچا. پھر سپریم کورٹ پر آتے ہیں جناب کہ جو آج وہاں پر ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے. بہت سے لوگوں نے دیکھا جی ہاں جی پھر آگے تاریخ چلی گئی ہے، لیکن جو اس میں بڑی ایک اہم چیز تھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگ لیا ہے 3 طرح کا. ایک تو جو وزارت خزانہ کے حوالے سے سارا کچھ کیا گیا اس پر سپریم کورٹ نے کہا خزانہ کی کمیٹی اس کا ریکارڈ لے کر آئیں، کیونکہ ہوا یہ بڑی انہوں نے چلاکی کی کہ جی دباؤ ڈالنے کے لیے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ایک خط لکھوا دیا کہ جی آپ معاملات مداخلت نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، سپریم کورٹ بیچ میں نہ آئے. ہم نے جب قرارداد پاس کر دی ہے کہ ہم نے نہیں دینے رقم، ہم نے نہیں الیکشن ہونے دینے، تو بس ہم نے نہیں ہونے دینے، سپریم کورٹ اس کو نہ دیکھے. تو سپریم کورٹ نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی آپ سمجھتے ہیں آپ کو یہ حق حاصل ہے تو ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر قانون بنا دیا ہے تو ذرا اس کی جو تفصیلات ہیں، کس نے کیا بات کی، کیا کیا اس میں ہوا، وہ ذرا ہمیں دے دے. چونکہ آئین کی تشریح کرنا یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. اب اس میں کیا ہے، ایک تو کمیٹی جس میں یہ سارا قانون گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل گیا کہ جی چیف جسٹس سے سو موٹو کا بھی اور بینچ بنانے کا بھی اختیار جو ہے نا وہ لینا ہے. تو اس میں خزانہ میں کیا ہوا، خزانہ کمیٹی میں پتہ لگے گا نا کس نے کیا کہا، کیوں رقم نہیں دی گئی، وہ سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. دوسرا یہ کہ جو
اسمبلی کی ساری پروسیڈنگ تھی اس کا بھی پتہ لگے، کیونکہ 18 گھنٹے تقریباً 18 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا قانون پاس کرا لیا۔ بحث ہونی چاہیے، اس کے ایک نقطے کو دیکھنا چاہیے، کمیٹی میں بات آنی چاہیے، اس کے کیا قوانین کے آگے ریپریکشنز ہوں گے، کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا، کیا ہوگا۔ 18 گھنٹے میں انہوں نے کر لیا بھائی، 18 دن سے بھی زیادہ لوگ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے اہم نکات ہیں کہ آپ پہلی دفعہ اس طرح قانون بنا رہے ہیں کہ جو سپریشن آف پاور ہے، سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، آئینی اختیار ہے سو موٹو لینے کا، آپ اس کو چھین رہے ہیں، تو یہ کیسے کریں گے آپ یہ چیف جسٹس سے جو لے رہے ہیں؟ تو اتنی جلدی آپ نے کیسے کر لی؟ اب وہ جب آئے گا تو پتہ لگے گا بقول صدیق جان کے کہ یہ وہی کیلبری فونٹ والا کام ہوا ہے کہ بیک ڈیٹس میں ساری یہ بنانے کی کوشش کریں گے، کوئی بحث ہوئی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بس آیا اور پاس کر دیا جیسے بھی تھا، بس جلدی جلدی کرے، جس طرح یہ اب توہین پارلیمنٹ کا قانون جلدی جلدی بس لانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ گھر چکے ہیں، یہ مشکل میں پھنس چکے ہیں، اب یہ ترلے منتیں کر رہے ہیں ہر طرف سے۔ تو یہ جو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم اٹیک کرنا، جی ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے، اصل میں ایک خوف ہے۔ جب خوفزدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے کئی جانوروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اصل میں وہ جب حملہ کرتے ہیں ایک خوف کی وجہ سے حملہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کیا کچھ کرنا گیا، تو یہ اٹیک سپریم کورٹ پر اس وجہ سے کر رہے ہیں، یہ الیکشن سے خوفزدہ ہیں، یہ سپریم کورٹ کے احکامات سے خوفزدہ ہیں۔ اب یہ ادھر ادھر منت سماجت کر رہے ہیں کہ آخری کوشش ہم کر دیکھیں کہ آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ وہی نا شہباز شریف صاحب تو یہی آتا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، اب پھر مدد کر دیں آپ۔ تو اسی طرح ملاقاتوں میں پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، اب پھر ہماری مدد کر دیں۔ تو کیا عوام کے خلاف ادارے کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ عوامی منگوں کے خلاف، آئین کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف کتنی آپ مدد چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کتنا آپ کا ساتھ دے دیا، ایف آئی اے سے لے کر اینٹی کرپشن، نیب، پولیس، بیوروکریسی کتنا چلیں۔ ابھی تو دیکھیے یہ جب سپریم کورٹ کے احکامات آنے ہیں نا الیکشنز کے حوالے سے، یہ جو معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو پتہ لگے گا بیوروکریسی ان کے ساتھ کتنا چلتی ہے۔ وہ اصل کہانی ہے جو کہنا جی توہین عدالت ہو بھی گئی تو ہم اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، شہباز شریف پھر بھی وزیر اعظم رہیں گے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے سارا، یہ وہ نہیں کرے گی، تو وہ جناب لگے گا پتہ جب ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف سے ان سے معاملہ طے نہیں ہو رہے، یہ اب بھاگ رہے ہیں، اور اب کوئی بھی یعنی انٹرنیشنل پاورز بھی، مالیاتی ادارے بھی، وہ ان سے ڈیل کرنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ اور مہنگائی کا آپ یہ دیکھیے کہ ریکارڈ بن گیا ہے، سری لنکا جو ڈیفالٹ کر گیا اس سے بھی زیادہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت ہو چکی ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ سب ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بری خبر آ رہی ہے۔ تو اس سے عمران خان صاحب صحیح بھی ثابت ہو رہے ہیں، ان کا ویژن وہیں سے کہ جناب اگر حکومت گری تو یہ اکنامک کرائسس آئے گا جو کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ وہ بھیجتے رہے اس وقت کے وزیر خزانہ کو، اس وقت نہیں سمجھ آئی تھی باجوہ صاحب کو بات۔ تو اب بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ واحد حل الیکشنز ہیں، تاکہ پتہ ہو تمام لوگوں کو، پاکستان میں بھی، یہاں بھی، انویسٹرز کو بھی پتہ ہوگا، دنیا میں پتہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے، مضبوط گورنمنٹ ہو، 5 سال کے لیے ہو، پھر کوئی آئے گا۔ اور یہ جو اکنامک ریوائول پلان تحریک انصاف نے شیئر کیا ہے، اس میں سارا انہوں نے بتایا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کس طرح لے کے آئیں گے، اوورسیز کو کس طرح سے کریں گے۔ یہ تو اب قانون لانا چاہ رہے ہیں اوورسیز کے خلاف بھی کہ جناب وہ اگر سوشل میڈیا کو بات کریں گے ان کو کیسے پکڑنا ہے، ان کی پتہ نہیں جائیدادیں پکڑنی ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تو الٹا چل رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ، اس خوف میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ جی مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے، اب وہ بھی کہانی لگتا ہے بدلنے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔